والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیل حضور آقا نامدار مکی مدنی تاجدار اور عالم کے مالک مختار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بسوں کے مددگار صاحب پسین مقبولات شفیع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج ماہ محرم شریف کا آخری جمعہ ہے. اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کربلا والوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اور کربلا والوں کا ذکر خیر ہونے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس میں میرے امام علی مقام امام تشنا کام امام عرش مقام ہم مومنوں کی دلوں کے چین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی مقدس جانیں بارگاہ رب الانام میں پیش کی اور قربانی کا عظیم تحفہ پیش کر کے درجات علیٰ حاصل کیے. چونکہ آخری جمعہ ماہ محرم کا تو بیان کا موضوع رکھا ہے حسینیوں کے نام کربلا کا پیغام. اگر ہم کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں اتہاس کا مطالعہ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جاننے کو ملتی ہے کربلا کے واقعے سے. یعنی ایک نہیں بلکہ درجنوں پیغامات کربلا سب کو ملتے ہیں. نماز کی پابندی کا، صبر کا، عاجزی کا، تقویٰ کا، خوف خدا کا، استغفار کی کثرت کرنے کا، شب بیداری کا، عبادت و ریاضت کا، اسلامی خواتین کے لیے پردے کا، دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا وغیرہ وغیرہ. بہت سارے پیغامات ہیں جو ہمیں کربلا سے ملتے ہیں. مگر خاص طور سے ایک پیغام جس کے تعلق سے آج مجھے بات کرنی ہے اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ رکھنے کا پیغام. ہمیں اللہ کافی، ہم کسی سے ڈرنا چاہیں، ہمیں اللہ کافی، ہمارا اللہ مددگار ہے، ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا اللہ، ہمیں ہر کامیابی دینے والا اللہ، ہماری ہر مصیبت کو دور کرنے والا اللہ، ہمیں ہر پستی اور ذلت سے نجات دینے والا اللہ. حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی. یہ کربلا کا پیغام. اسی پر انشاءاللہ آخر تک میری گفتگو چلے گی. اور میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے دل سے آواز نکالتے ہیں نا حسبنا اللہ، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک وظیفہ آپ نے سنا ہوگا پیران نظام سے. باقاعدہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھتی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا معنی پتہ نہیں ہے مگر وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کو بھی اس کی برکت ملتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اس کے معنی پر نظر رکھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیا مطلب ہے اس کا، پھر پڑھتے ہیں تو پھر 4 نہیں بلکہ مدینے کے 12 چاند لگ جاتے ہیں. اور جانتے کیسی برکت ہے؟ تو یہ موضوع یاد رکھیے گا، حسینیوں کے نام کربلا کا پیغام. وہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ مضبوط کرو، توکل اپنے اللہ پر مضبوط رکھو اور یہ کہو دل سے آواز نکال کر کے اللہ میں کافی. یہی وجہ تھی میرے امام کا، ان کے گھر والوں کا کانفیڈنس یہ تھا، نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا، اعتقاد یہ تھا. اب اگرچہ 72 ہے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، ان کے پاس لشکر بڑا ہے، ان کے پاس ہتھیار بڑے ہیں، ان کے پاس طاقت بڑی ہے، ان کے پاس گھوڑے بڑے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کیا کیا ہے، بہت کچھ بڑا ہے. میرے امام کے پاس 72 نفوس قدسیہ، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. سامنے والوں کے پاس ہتھیاروں کی تعداد نہیں اور میرے امام کے لشکر میں مشکل سے چند ہتھیار.
مگر جیتا کون؟ کربلا نے اتہاس کو کیسا بدلا؟ وہ 22,000 جو پانی پیتے رہے وہ تو سارے مر گئے، اور جو 72 پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پر توکل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ میرے امام کا نعرہ ہے۔ کربلا کے پیغام دینے والوں، یہ میرے امام کا نعرہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کتنا اچھا کام بنانے والا ہے۔ اب آپ سنیے گا اس کی برکت کتنی ملتی ہے۔ تفسیر طبری کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 461 پر ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ مختلف علاقوں کو فتح کر رہے تھے۔ فتح کرتے 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 وہ ایک شہر کو فتح کرنے کے لیے پہنچے، اس کا نام تھا بارسیر۔ اس شہر کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب اس کو فتح کرنا تھا، مگر فتح کرنے کے لیے دریائے دجلہ کو پار کرنا ضروری تھا۔ اب دریائے دجلہ کو پار کیسے کریں؟ تو کشتی چاہیے۔ جب غیر مسلموں کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے شہر کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شہر میں انٹر ہونے کے لیے دریائے دجلہ کو پار کرنا ضروری ہے، تو دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے کشتی ہونا ضروری ہے۔ تو غیر مسلموں نے کیا کیا؟ چال بازی کی اور ساری کشتیاں اپنے قبضے میں کر لی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہرسیر شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ پہنچے، گھیراؤ تو کر لیا، شہر کو گھیر تو لیا، اب انٹر ہونا تھا، اس کو فتح کرنا تھا۔ فتح کرنے کے لیے دریائے دجلہ کو پار کرنا تھا، دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے کشتی چاہیے تھی، ڈھونڈ لی، ایک کشتی نہیں ملی۔ اب کیا کریں؟ شہر بھی فتح کرنا ہے، وہاں پہنچنا بھی ہے، دریائے دجلہ کو پار بھی کرنا ہے، مگر کشتی نہیں۔ اب کیا کریں؟ سنو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں کہو نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کہو، سب نے کہا، اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ اب ہم چونکہ کشتی تو ہے نہیں، تو دریا کو ہم کشتی کے ذریعے پار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کشتی نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے دریا کو پار کریں گے۔ کہو نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ راوی بیان کرتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پرجوش تقریر فرمائی، سارے لشکر نے آپ کی اطاعت کی، سب لوگ کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے، اور سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو جناب والا دریا میں ڈال دیا۔ اب دریا پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی لشکر کا دریا میں نہیں ڈوبا، گھوڑے کے ذریعے لشکر والے دریا کو پار کرتے رہے یہاں تک کہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب غیر مسلموں نے یہ منظر دیکھا تو چلا کے کہنے لگے، دیو آ گئے، خدا کی قسم ان سے انسان جنگ نہیں کر سکتے، ان سے تو جنات جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ بھاگ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور دریا آپ اسی طریقے سے پار کر رہے تھے گھوڑے کے ذریعے سے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ پورے راستے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہی جملہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار ہو کر کے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، اب تک تو اسلامی لشکر نے زمین کو روندا تھا، آج دریا کے سینے کو بھی چاک کر دیا۔ اس کی برکت ہے اللہ پر توکل کرنے اور اس ورد کی جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پڑھا، ان کے پورے لشکر نے پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ قرآن پاک کے 4 پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے اندر موجود ہے، 173۔ حسبنا اللہ، جن کو یاد نہیں، میں نے ریفرنس اس لیے دیا تاکہ آپ یاد کر سکے تو کریں، اور روزانہ اس کی تسبیح پڑھیں آپ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کی برکتیں بہت ہیں دیکھو، لیکن یاد 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جو وظیفہ پڑھیں، ہم جو ورد پڑھیں وہ کام بھی کر جائے۔ 2 شرطیں ضروری ہیں، نمبر 1 پڑھنے کا صحیح ڈھنگ آنا چاہیے، نمبر 2 دل سے آواز نکلنی چاہیے، مطلب صرف دل کے ساتھ، عقیدہ مضبوط بنا کر، اعتقاد ایسا پکا ہو کہ جہاں دنیا کی ساری دوائیں دم توڑتی ہیں اور اللہ کا نام کام آتا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کیسے سمسیا کا سمادھان نہیں نکلے گا، کیسے مشکل کا حل نہیں نکلے گا،
कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा? इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी कर्जदारी हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ा केस हो, इंशाअल्लाह चुटकियों में हल करते नजर आएंगे आप, अपने ताकत के बलबूते पर नहीं, अल्लाह के नाम के बलबूते पर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब देखो उसकी बरकत और क्या है। एक करबला से हमको पैगाम मिला है, सामने भले कितना बड़ा लश्कर हो, सामने भले कितने बड़े ताकतवर लोग हो, सामने भले कितने तीरों कमान सामने हो, हमारी नजर इस पर हो, अल्लाह की रहमत पर, उसके जात पर तवक्कुल मजबूत होना चाहिए। तो 72 का लश्कर होता है, 22,000 पर भारी हो जाता है। इसकी और बरकत सुनाऊं आपको। हमारी अम्मी जान, मोमिनों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कुछ गंदी ज़हनियत रखने वाले मुनाफिकों ने बकवास की। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में 18 आयतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा की शान में नाज़िल फरमाई। उनकी पाक दामनी में, उनकी इफ़्फ़त में, उनकी इस्मत में, उनकी पाकबाजी को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने एक नहीं 18 आयतें कुरान मुक़द्दस में नाज़िल फरमाई। किसकी शान में? हमारी अम्मी जान की शान में, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान में। क्यों नाज़िल फरमाई? क्योंकि कुछ बकवास करने वालों ने कुछ बकवास की सिद्दीक़ा की शान में, तो अल्लाह ताला ने उनकी बकवासों का मुंह तोड़ जवाब दिया और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में 18 आयतें नाज़िल फरमाई। अब जानते हैं 18 आयतें किसकी बरकत से नाज़िल हुई थी? सुनो आगे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास गई और उनसे पूछा, ए आयशा ज़रा बताओ ना, अल्लाह ताला ने आपकी पाक दामनी को, आपकी पाकी को बयान करने के लिए कुरान पाक के अंदर 18 आयतें नाज़िल फरमाई, ये तुम्हें मरतबा कैसे मिला? किस वजह से ये 18 आयतें तुम्हारी शान में नाज़िल हो गई? बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि जब मुझ पर तौबत लगाने वाले ने तौबत लगाई थी ना, तो मैंने ये पढ़ा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैंने ये पढ़ा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने मेरी पाक दामनी को बयान फरमाकर मेरी शान में 18 आयतें नाज़िल फरमाई। इसी के साथ साथ सुनिए, फिरौन ईमान लाया था? नहीं लाया था, मगर उसी के घर में उसी के चचा के बेटे हजरत जिज़ील रहमतुल्लाह अलैह ईमान ले आए थे। अपना ईमान छुपा के रखा, मगर जब फिरौन को पता चल गया और आपने अपने इस्लाम जाहिर कर दिया, तो फिरौन ने हजरत जिज़ील रहमतुल्लाह अलैह को, मतलब अपने चचा के बेटे को दरबार में बुलाया, सबके सामने इंसल्ट करने के लिए, उन्हें ज़लील और रुस्वा करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए और कत्ल की धमकी सुनाने के लिए, और कहा जिज़ील ये क्या बात है? हमने सुना है कि तुमने हमें खुदा मानना छोड़ दिया और मूसा ने सलात व सलाम पर ईमान लाए हो। चलो इस दीन से सुबुकदोश हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा और हमें खुदा नहीं माना तो तुम्हारी बोटी बोटी एक कर देंगे। हज़रत जिज़ील रहमतुल्लाह अलैह ने भरे दरबार में फिरौन को भी, उसके सिपाहियों को भी, उसके दरबारियों को भी बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में इस्लाम की दावत दी और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं मोमिन हो चुका माशाअल्लाह। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मोमिन होने से फेर नहीं सकती, इंशाअल्लाह आखिर तब तक मोमिन रहूंगा। अच्छा नहीं मानोगे बात, नहीं छोड़ोगे इस्लाम, हम तुम्हें काट डालेंगे, मार डालेंगे। इस तरह की धमकी कौन दे रहा? वो फिरौन कि उसके दरबार में अगर कोई जर्रा बराबर बुराई कर दे, उसकी नाराज़ी वाला काम कर दे, उसकी मर्जी के खिलाफ काम कर दे, सरकरम करवा देगा। ऐसा जालिम बादशाह जिसका जुल्म व सितम मशहूर है, कुरान पाक के अंदर उसके जुल्म व सितम का चर्चा किया गया। ऐसा जालिम बादशाह जब उसके दरबार में कोई आता, बैठने की जगह बाद में पाता, पहले उसको सजदा करता, उसे खुदा मानता। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, माज़अल्लाह, तुम्हारा बुलंद वाला माबूद हूँ। वो फिरौन उसके बड़े दरबार में हजरत जिज़ील रहमतुल्लाह अलैह ने जोश ईमानी से सरशार होकर के उसको भी इस्लाम की दावत दी कि तू भी इस्लाम ला, तेरे दरबारियों से नहीं कहता हूँ, वो भी इस्लाम लाए। क्या कहा था फिरौन ने? नहीं मानेगा तू, तेरी बोटी बोटी एक करवा देंगे। हजरत जिज़ील रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था? पढ़िए कुरान पाक का 24वां पारा, सूरह मोमिन आयत नंबर 44। वो उन्होंने जो कहा था ना फिरौन से, अल्लाह ताला ने उसको नकल किया, इरशाद फरमाया वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। ए फिरौन सुन ले, तू मुझे क्या मारेगा? अरे वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैंने अपने सारे काम अल्लाह के सौंप दिए, वही संभालेगा। इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला। ये कहकर आप उसके दरबार से निकल गए। फिरौन ने क्या किया? सिपाहियों को दौड़ाया, जाओ इसको पकड़ के मेरे पास लाओ, इसकी बोटी बोटी एक करूंगा, इसका सर तन से जुदा करूंगा। सिपाही ने ढूंढना शुरू किया। हजरत जिज़ील रहमतुल्लाह ने फिरौन के दरबार से निकले और पहाड़ पर पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, इबादत में मसरूफ हो गए। सिपाही ढूंढते 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 ढूंढते
جب پہاڑ پر پہنچے گرفتار کرنے کے لیے تو جانتے کیا تھا شان خداوندی دیکھو، حضرت جبریل رحمۃ اللہ علیہ تو عبادت کر رہے تھے اور چاروں طرف جنگلی جانور شیر چیتوں کی حفاظت کر رہے تھے. یہ دردناک اور ڈراؤنا منظر دیکھ کر کے فرعون واپس پلٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے توکل کی برکت سے حضرت جبریل رحمۃ اللہ علیہ کو فرعون کے شر و فساد سے محفوظ فرمایا. مومن وہ بھی تھے، مومن ہم بھی ہیں. اسلام کی دولت ان کے پاس بھی تھی، اسلام کی دولت ہمارے پاس بھی تھی. مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان ہم بھی ہیں. فرق کیا؟ بڑی بڑی مصیبتیں آئی وہاں، بڑے بڑے پہاڑ مصیبتوں کے کھڑے ہو گئے، پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی. ہمارے یہاں تھوڑی سی مصیبت آ جائے ہم شکایت شروع کر دیتے. یہ ہمارے اور ان کے درمیان مسلمان ہونے کا فرق. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور، اتنا کمزور. اگر جس میں کوئی بیماری ہو جائے، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں، کلینک پہ گئے فائدہ نہیں، پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملے فائدہ نہیں، بڑے ہاسپٹل گئے فائدہ نہیں. جب سارے ہاتھ پیر مار لیے اور فائدہ نہیں ملا، اب آتا ہے یار چلے کام کرتے ہیں، مسجد سرائے والا کو کاغذات تازے ملتے ہیں نا، ایک بار وہاں بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا ایمان. بھائی اللہ کب یاد آیا؟ یاد آیا ماشاء اللہ، مبارکباد دیتا ہوں، اللہ یاد تو آیا، مگر کب یاد آیا؟ جب سارے دروازے بند پائے نا، کوشش کی، ہاتھ پیر مارے، سارے ہتھیار یوز کیے، مگر جب پتا چلا بیوی بنی نہیں پا رہی، پیسوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ٹائم پہ ٹائم جا رہا ہے، پسینہ الگ بہ رہا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، اب کیا کرے؟ اللہ رب العالمین. یہ ہے ہمارا ایمان. اور وہاں ایمان یہ تھا مسلمانوں میں کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بلا آ جائے، سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے. اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے نہ تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، نہ حکیم کے پاس جانا پڑا. اللہ کے نام میں شفا موجود ہے، ویسے ہی شفا پا گئے ماشاء اللہ. میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا انکار نہیں کر رہا، ہم بھی جاتے ہیں، علاج کرانا سنت ہے. یاد رکھنا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، صبر کرے اور یہ تصور کرے یا اللہ یہ تو بیماری میرے لیے کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں نہ جانے کتنے مجھ سے بڑے بڑے بیمار پڑے ہوئے ہیں. میرے تو پیر سلامت ہے، کئی لوگوں کے پیر نہیں ہے. میری آنکھیں سلامت ہے ماشاء اللہ، کئی لوگ نابینا ہے. میرے تو الحمدللہ کان سلامت ہے، کئی لوگ سننے کی نعمت سے محروم ہیں. میں تو کھا لیتا ہوں ماشاء اللہ، منہ کے ذریعے کھاتا ہوں اللہ کے کرم سے. کئی لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر نلکی کے ذریعے کھانا کھلاتے ہیں. ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری. تو آج میرے بیان کا جو موضوع ہے نا، حسینیوں کے نام کربلا کا پیغام، اس کو یاد کر لیں آپ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ بڑی برکت ملے گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا صرف ہمارا نہیں، اللہ کے نبیوں کا طریقہ بھی ہے. اور دیکھو اللہ کے نبیوں نے کیسے پڑھا اور ان کو اس کی کیسی برکت ملی. حضرت رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہمارے آقا علیہ السلام آگ کے دن، اس دن آگ کے دن مطلب جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جو آگ جلائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جو آگ لگائی تھی اور اس آگ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا. پتا کیا پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ میرے آقا فرماتے انہوں نے آگ کو دیکھ کر پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حلیت الاولیاء میں بات درج ہے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے معاذ اللہ میلوں پھیلی ہوئی آگ، اتنی خطرناک آگ کہ اگر کوئی اوپر سے پرندہ اڑ جائے، میرے تو اڑ نہ سکے، اڑنے کی کوشش کرے تو جل کے خاکستر ہو جائے. میلوں، 1 مہینہ اور ایک روایت میں 40 دن تک لکڑیاں بھری گئی اور پھر آگ لگائی گئی. کتنی خطرناک آگ ہوگی وہ. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے والا تھا. اور آگ کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ نے دیکھ کر بڑا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر من جدید مشین کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کیا ہوا ہے نا یاد واقعہ؟ باقاعدہ راویوں نے بیان کیا کہ آپ نے چونکہ جانے سے پہلے اس آگ کو دیکھ کر پڑھ لیا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی برکت سے آگ کو پھولوں کا باغ بنا دیا. ہم پر بھی تو مصیبتیں آ رہی ہیں، آتی رہتی ہیں.
مجھے اب تک ایسا انسان کوئی جانکاری میں نہیں ملا کہ جس کو کوئی مصیبت نہیں ہے. کیوں؟ یہ جانکاری نہیں مل پائی. اس لیے نہیں مل پائی کہ دنیا جو ہے نا یہ مصیبتوں کو گھر ہے. آپ کتنے بڑے کروڑ پتی بن جائیں مصیبت آئی, کتنے پیسے والے بن جائیں بیماری آئی, اور پیسوں کے ذریعے آپ دوا تو خرید سکتے, شفا نہیں خرید سکتے. تو آپ چاہو کہ میں دنیا میں رہوں اور نو ٹینشن رہوں, بالکل بے فکر رہوں, کوئی بیماری میرے پاس نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. چھوٹی آئے گی مگر آئے گی ضرور. کوئی غم لاحق نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بیمار ہوگا, کسی کا انتقال ہوگا, کوئی عزیز بچھڑ جائے گا, وغیرہ 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 وغیرہ. تو چھوٹی مصیبتوں کی بڑی مصیبت. ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے, یہ حدیث پاک یاد کر لیں, ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل امان لکل خائف. ہمارے آقا نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہر خوف زدہ کے خوف کو دور کرنے والا ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کسی ڈر میں مبتلا ہے اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی مصیبت, امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کیا کہ اگر کوئی ڈر آ گیا, مصیبت آ گئی, پرابلم آ گئی, کوئی بلا آ گئی یا کوئی ٹینشن ہو گئی, ڈپریشن, تو چپ چاپ کے بیٹھا ہوا ہے. تعجب ہو رہا ہے امام جعفر صادق کو, فرماتے اس کو ٹینشن آ گئی, ڈپریشن آ گئی, ڈر لگ رہا ہے, خوف لاحق ہو گیا, مصیبت اس کے اوپر آ گئی, مگر چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھ رہا. امام جعفر صادق فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے آدمی پر کہ جس پر مصیبت آ جائے, ڈر لگ رہا ہے اس کو, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھ رہا. پڑھیے, ارے وظیفہ بتاؤں آپ کو, سنیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ, اونلی 7 ٹائم, صبح و شام 7 مرتبہ یہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, دنیا اور آخرت کی تمام مشکلوں کے لیے اللہ اسے کافی ہو جائے گا. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں 11 پارہ کھولے ہم, 11ویں پارے میں جہاں سورہ توبہ ختم ہونے جا رہی ہے نا, یہ سورہ توبہ کا اینڈ ہے. سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. آج ہم قرآن پاک کھولیں گے, 11ویں پارے میں جائیں گے. 11ویں پارے میں جہاں سورہ برات ختم ہونے جاتی ہے تو وہی اسی آیت پر ختم ہوتی ہو, تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, یہ بھی ہے. تو یہ چھوڑ دینا ہے, پڑھنا کیا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صبح و شام 7 مرتبہ. اور لگے ہاتھوں صبح شام کی ڈیفینیشن بھی سن لیجیے. ہم صبح کس کو کہتے ہیں؟ 7 بجے صبح, 8 بجے صبح, 9 بجے صبح, ٹھیک ہے, صبح ہوگی وہ. صوفیہ فرماتے ہیں پھر تو وظیفے کے لیے صبح یہ نہیں ہے. صبح کی ڈیفینیشن یہ ہے آدھی رات ڈھلے سے لے کر صبح سورج کی پہلی کرن چمکنے تک کا جو ٹائم ہے نا, یہ صبح ہے. پھر سنیے, آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے نا, یہ صبح ہے. اب آسان بھاشا میں سمجھا دوں, آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں ماشاء اللہ, تو فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ لیں یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, مگر سورج نکلنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے, صبح میں پڑھنا ہوا ہے. اور شام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظہر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد سے لے کر, اس کو کہتے ہیں دوپہر ڈھلے سے, دوپہر ڈھلے سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے نا, صوفیہ فرماتے ہیں پھر تو وظیفے کے لیے یہ شام کا ٹائم ہے. تو اگر آپ نے ظہر کے بعد مان لیجیے یا عصر کی نماز کے وقت مان لیجیے یہ 7 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیا تو شام کو پڑھنا ہوگا. اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا جب تک آپ زندہ رہیں اور جب تک میں بھی زندہ رہوں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ صبح شام کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں, جو ہمیں صوفیہ نے سمجھائی, بزرگان دین نے سمجھائی. جیسے کہتے ہیں نا ابھی صبح یہ پڑھنا ہے, شام کو یہ پڑھنا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں صبح 7 بجے 8 بجے اٹھتے ہیں, اس وقت پڑھنے بیٹھتے پڑھ لو, اور پھر ہماری پبلک کیا کہہ رہی ہے جب کتنے سال سے پڑھ لو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو جن وجہوں سے اثر نہیں ہو رہا ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائمنگ کا سمجھ رکھا ہے. میرے پیر صاحب نے بتایا, ہاں پیر صاحب نے بالکل صحیح بتایا ہے, مگر آپ نے غلط سمجھا ہے. پیر صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا یہ پھر تو صبح کے وقت پڑھنا. وہ الگ بات ہے کہ پیر صاحب بھی نہیں بتا پائے آپ کو کہ بیٹا صبح کا وقت کیا ہوتا ہے, اور آپ بھی پوچھ نہیں پائے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, صبح اٹھتا ہوں 9 بجے, آفس جانے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں. کتنے سال سے پڑھ رہا, ریگولر 5 سال, کوئی برکت؟ نو, کوئی برکت نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو فضیلت اس ٹائم میں پڑھنے کی ہے تو وہ تو جا چکا, اب تو آپ الگ ٹائم میں پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ برکت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ تو اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے. پھر میں عرض کر رہا ہوں
صبح اور شام کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا. صبح کی ڈیفینیشن یہ ہے آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے یہ صبح کہلاتا ہے. اور شام کی ڈیفینیشن ظہر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے یہ شام کا. اس لیے میں نے آسانی سے سمجھا دیا. اگر آپ صبح کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے تو آپ پڑھیے فجر کی نماز کے وقت سورج نکلنے سے پہلے, اور شام کو کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھیے عصر کی نماز کے وقت سورج ڈوبنے سے پہلے. جسے میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا نا کہ صبح شام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ملدی و اہلی و مالی تین بار یہ وظیفہ پڑھ لے. صبح پڑھے 3 بار, شام کو پڑھے 3 بار. اس میں کیا ہوگا؟ جان کا تحفظ, مال کا تحفظ, اولاد کا تحفظ, ایمان کا تحفظ, عقیدے کا تحفظ. آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی, آل اولاد محفوظ ہو جائے گی, فیملی محفوظ ہو جائے گی, گھر بار محفوظ ہو جائے گا, کاروبار روزگار محفوظ ہو جائے گا. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ملدی و اہلی و مالی. 5 چیزوں کو ذکر آیا اس کے اندر, اور 5 کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں تو ہو رہی ہے اللہ تیرے نام سے شروع. اللہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع. اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ان 5 چیزوں کو پروٹیکشن دے دے, ان کو حفاظت عطا کر دے. شیطان ڈاکہ نہ ڈال سکے, حاسدین کی حسد سے بچے رہیں, ظالموں کے ظلم سے بچے رہیں, شریروں کی شرارت سے بچے رہیں, اور بد نظروں کی بد نظری سے بچے رہیں. تو یہ صبح شام کے ڈیفینیشن یاد رکھیے گا. اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نام یاد رکھیے گا, حسینیوں کے نام, کربلا کا پیغام, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا ماشاء اللہ. میں صرف آپ کی توجہ دلاؤں گا, پڑھاؤں گا 3 بار, آپ پہلے مجھ سے سنیے. دیکھو کئی بار نا میں صحیح بتا رہا ہوں ہمارے کو پڑھنا نہیں آتا, اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھ رہے ہوتے کہ بہت اچھا پڑھ رہا ہوں. ہمیں سلام ہی کرنا نہیں آتا صحیح سے, نہیں آتا, صحیح بتا رہا ہوں, نہیں آتا بھی سلام کرنا. مان لینی چاہیے اپنے کو بات. اب کسی کو آتا ہے جسے تجوید پڑھ رکھی ہے, گرامر کے قاعدے جانتا ہے, کہ اس کو سنائیں. ایسا بندہ اگر نظر میں ہماری ہو تو اس کو پتہ کریں اور اس کو سنائیں, اس سے چیک کروائیں ایک بار. اور یاد رکھنا اپنی غلطی کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, نہیں آئے گی غلطی نظر. جس طریقے اپنے خود کے بدن میں آنے والے پسینے کی بدبو اپنے کو نہیں محسوس ہی نہیں ہو رہی. نماز میں کھڑے ہوئے کسی کے پاس آتی ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا. پوری نماز میں وہ لاہور شریف پڑھتا رہا دل میں, کب نماز پوری تو پیچھے بھاگوں, کون آ گیا یار پاس. واقعی میں ہماری غلطی بھی, میں آپ کو دیکھو اگر بات پہ بات آ گئی تو چلا کر دیتا ہوں. کئی مرتبہ ہم لوگ کام کاج کے کپڑے پہن کے آتے ہیں مسجد میں. ایک بات تو پہلے دھیان رکھ لو آپ, کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ کا یہاں مطلب ہے کہ ثواب کم ملے گا. ریفرنس نوٹ کرنے کی بہار شریف میں بھی بات لکھی ہے, قانون شریعت کے اندر بھی ہے, انوار شریعت کے اندر بھی ہے, نماز کے کام میں بھی ہے. کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا. کام کاج کے کون سے کپڑے؟ جو کام کاج کرتے کرتے اسمیل میں ہو جاتے ہیں, بدبو میں ہو جاتے ہیں, یا اس میں اس طرح کا کام کرتے کہ رنگ وغیرہ لگ جاتا ہے, میرے کچیلے ہو جاتے ہیں. ایک کام آپ آفس میں بیٹھتے ہیں, اے سی کی ہوا کے اندر بیٹھتے ہیں, اور وہی کپڑے آپ آ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ان کپڑوں سے نہ تو بدبو آ رہی ہے, نہ وہ کپڑے میرے کچیلے, نو پرابلم آئیے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن وہ کام کاج کے کپڑے میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, یا کسی دکان میں کام کرتے ہیں آپ, تو باقاعدہ مرچ مسالہ پری کا جو رنگ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کے کوئی نہیں, کپڑے میلے ہو گئے, ایک خطرناک بدبو آ رہی ہے, مجھے محسوس نہیں ہوگی. میں تو اپنے آپ کو مسجد میں سب سے بڑا خدمتگار سمجھ رہا ہوں گا, روز نہاتا ہوں نا اس لیے. لیکن بھائی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ روز نہانے والے کا بھی حال اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب پورا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے. تو میری گزارش میں اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں بھائیوں, اور آپ کے لیے بھی, جو مسجد ثنا والان کے نمازی ان سے بات کر رہا ہوں, اور جو ہمارے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے سب سے بات کر رہا ہوں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, بدبودار جسم کے ساتھ, بدبودار منہ کے ساتھ, بدبودار کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آنا حرام ہے. اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں آپ کہ آپ نماز کے لیے دوسرے کپڑے کا انتظام کریں. کام کرنے جاتے ایک سوٹ لے جائیں روزانہ, کام کاج کا لباس کام کریں, جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کپڑے اتارے چینج کر لیں اور مسجد میں دوسرے کپڑے پہن کر کے آ جائیں. اس سے بہت اچھا ہوگا, نماز میں سکون ملے گا اور نمازیوں کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ. ورنہ آپ یاد رکھیے گا ہماری نماز میں مکروہ ہو رہی ہے, اور اگر ایسے بدبودار کپڑے پہن کر مسجد میں آ رہے ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو فرشتوں
فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور ایسے بدبودار کپڑے پہن کر مسجد میں آنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مطلب اللہ کے بندے مسجد جاتے ہیں ثواب کمانے کے لیے, آپ بھی آئے ثواب کمانے کے لیے. دوسرے لوگ جا رہے ہیں ثواب کما کر کے, آپ جا رہے گناہ کما کر کے. بھلے آپ کی کوئی نیت نہیں ہے, لیکن آپ کے کپڑوں نے آپ کو گناہ میں جو ہے نام لکھوا دیا. ان باتوں کو میں یاد رکھنا, تو برائے کرم اس پر توجہ دی جائے. تو عرض کر رہا تھا میں, یہ وظیفہ سب صحیح سنیں, کیا دیکھو کس طرح پڑھا جائے گا. حسبنا اللہ, شروع میں کیا ہے ہا, ایک تو ہے حسبنا اللہ, حسبنا اللہ نہیں ہے, حس حس حس, حلق کے بیچ والے جو حصہ ہے نا, اس سے یہ ہا نکلتا ہے. حسبنا اللہ, اور آگے ونعم الوکیل, ونعم نون عین زیر نعم, وہ عین کے بعد میں نہیں چاہیے. اب آپ دونوں کو سائلنٹ کر دیں اور پڑھ لیں. میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, 1 کروڑ بار پڑھ لو, 1 کروڑ بار, اور 1% فائدہ ہو جائے. آ جاؤ میرے پاس. کیونکہ یاد رکھنا, ہم کوئی بھی ورد وظیفہ کریں اور غلط طریقے سے پڑھیں گے, فائدہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. نقصان ہونے کا چانس تو ہوتا ہے, مگر فائدہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. حضرت وہ ایک وظیفہ آپ نے بتایا تھا نا 3-4 سال پہلے, کہ صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگے تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ, اور 300 ٹائم 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. حضرت آپ نے جب سے بتایا نا 5 سال ہو گئے ماشاء اللہ, میں نے جمعہ یہ پڑھا تھا سلاوران میں, جب سے پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ. مگر حضرت بولو جی کچھ فائدہ نہیں دکھ رہا. بسم اللہ سنائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بسم اللہ پڑھے بھائی صاحب, سن رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کون سی بسم اللہ بھائی صاحب؟ ہاتھ کی تو آواز کہیں نظر ہی نہیں آ رہی اس میں. 2 ہا ہے, 2 ہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو دونوں آپ نے سائلنٹ کیا, وہ غائب بھی کر دیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کون سی بسم اللہ بھائی صاحب؟ قرآن شریف میں تو نہیں ہے ایسی بسم اللہ. 1 0 لگا دو, 5 سال نہیں 50 سال تک پڑھتے رہو یوں ہی, ثواب تو ثواب, گناہ ملے گا, کیونکہ بگاڑ دیا اللہ کا نام آپ نے. اور پھر آپ کو فائدہ ملے گا. فائدہ کچھ نہیں, تو غور کرو کتنے نقصان میں ہوگا کاروبار میں آپ کے. امام صاحب ڈراؤ مت, میں ڈرا نہیں رہا, واقعی میں آپ کو صحیح پڑھنے کی طرف بلا رہا ہوں. بھائیو صحیح پڑھو, جب پڑھنا ہے ماشاء اللہ, اللہ کا نام لینا کہ نہیں لینا. اللہ کا نام لیے بغیر اس کے زندہ رہیں گے کیا؟ اللہ کا نام لیے بغیر زندہ رہیں گے کیا؟ نہیں رہیں گے. اور اسی کا نام لینا, اور اسی کا ہی نام لینا ہے, تو صحیح سے لو تاکہ برکت بھی ملے. یہ وظیفہ پہ سن لیجیے ایک بار آپ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اس کو آپ روزانہ پڑھیں, مصیبت آ جائے پڑھے, بلا آ جائے پڑھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بڑی مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے, بلا آ جائے, تو یہ پڑھے. ایک روایت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور ایک میں حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما دے گا. اچھا کنفیوز نہ ہو آپ کہ کبھی امام صاحب حسبنا اللہ کہہ رہے, کبھی حسبی اللہ کہہ رہے. آپ کو جو ایزی لگے وہ پڑھیں, جو ایزی لگے. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے, صرف ڈفرینس کیا ہو جائے گا, جب ہم یہ کہہ رہا ہے ہمیں اللہ کافی ہے تو پڑھا جائے گا حسبنا اللہ. ہمیں اللہ کافی ہے تو کیا پڑھا جائے گا, حسبنا اللہ. اور جب پڑھا جائے گا مجھے اللہ کافی ہے تو پڑھا جائے گا حسبی اللہ. تو اس میں بڑا کنفیوز نہ ہو, حسبنا اللہ پڑھے یا حسبی اللہ پڑھے, مطلب دونوں کا ایک ہے. لیکن جب پڑھے پابندی سے پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے, اور دل سے آواز نکلنی چاہیے, اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے ہمارا, کانفیڈینس. دیکھو آپ ایک واقعہ اور بتاتا میں, ابھی بتایا ابراہیم علیہ السلام کا, انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو پھولوں کا باغ بنا دیا. ایک نبی کا اور نام بتاؤں, حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن پاک کے 12ویں پارے میں ان کے نام سے پوری سورت جمع رہی ہے. کتنے واقعات قرآن شریف میں بیان ہوئے؟ قرآن شریف میں بیان ہونے والے درجنوں واقعوں میں سے ایک واقعہ ایسا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے سب سے اچھا واقعہ. بتاؤ کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, بتایا آپ کو, گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. ایک روایت میں 40 دن تک, اور بھی اس کے الگ الگ روایتیں. آپ کنویں میں رہے, پھر نکلے کیسے کنویں سے؟ پوچھو یوسف علیہ السلام سے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کنویں کے اندر یہ پڑھ رہے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل.
حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس ورد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے نجات بھی عطا فرمائی. اور راوی بیان کرتے ہیں جب کنویں میں گئے تھے نا تو کنویں کے اندر جو پانی موجود تھا وہ نمکین تھا, کھارا پانی تھا, کھارا پانی تھا. لیکن اب گئے اور یہ تسبیح پڑھی اللہ پاک نے, تسبیح کی برکت سے اس پانی کو میٹھا کر دیا. سورہ یوسف کے اندر موجود ہے ساری باتیں. تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں یا حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. یہ حسینیوں کے نام کربلا کا پیغام ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے, بلا آ جائے, پریشانی آ جائے, گھبرانا نہیں ہے. اس وقت بارش کا سیزن چل رہا ہے اور کئی جگہوں پر آپ نے سماچار میں, نیوز میں, خبروں میں دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, وہ تباہی مچا رہی ہے یہ بارش. اللہ کے کرم سے اس ہونے والی بارش نے الحمدللہ گرمی کا زور تو توڑ دیا, لیکن اس وقت جو دکان مکان کے نقصان ہوئے ہیں, روڈ کے جو نقصان ہوئے ہیں, ایک جگہ سننے میں آیا وہاں پہاڑ کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا, نیچے آ گیا, کئی لوگ اس میں انتقال کر گئے. دعا کرتے اللہ جتنے مسلمان اس طریقے چلے گئے اللہ کو جنت الفردوس والا مقام دے. جو زخمی ہے اللہ پاک کو شفا کامل عطا فرمائے, جو بچے ہوئے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اب دیکھو یہ بھی ہونے والی بارش کے لیے اللہ سے دعا کرے اللہ اس برسنے والی بارش کو رحمت فرما, رحمت فرما, رحمت فرما مولا, زحمت مت بنا, دکان مکان میں نقصان نہ ہو, جان مال کا نقصان نہ ہو. دعا بھی کرتے رہیے اور یہ وظیفہ بھی پڑھیے. جب تیز بارش ہونے لگے نا ایک بار پڑھ لیجیے, بارش کو دیکھ کے پڑھ لیجیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آخری ایک عمل سن لیں, ہونے والی موسلادھار بارش کے ذریعے بہت سارا نقصان ہوتا ہے نا, وہاں ایک نقصان یہ ہے کہ مکان گر جاتے ہیں. اس طرح کی دیکھوں گا اپنے ویڈیوز وغیرہ, مکان بڑے بڑے مکان, اللہ اکبر. ہمارا مکان اللہ سلامت رکھے, کہیں آمین. ہمارے مکان کی کوئی دیوار نہ گرے, کہیں آمین. اس کے لیے کیا کرنا ہے, ایک وظیفہ ہے, امیر نے سنت بتایا ہے. جو اسلامی بھائی اردو لکھ لیتے ہیں نا, میں ان کو بتا رہا ہوں, جو نہیں لکھ پاتے تو ان کے پاس جائیے جو لکھنے جانتے ہیں. آسان لفظ ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ کا نام لکھنا ہے. کرنا کیا ہے, شہادت کی انگلی سے, پین سے, انک سے, مارکر کلر سے نہیں, شہادت کی انگلی سے اپنے گھر کی ہر دیوار پر آپ دیکھو یہ لکھتے ہیں. کیا لکھا میں نے, یا ظاہرو, کیا لکھا ہے, صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں جس دیوار پر اللہ کا یہ نام یا ظاہر لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ وہ دیوار کبھی نہیں گرے گی. تو آپ کے گھر میں جتنی دیواریں ہیں ہر دیوار پر آج ہی کام کر لیجیے گا انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا بڑا لکھیں, وہ بہت بڑی دیوار ہے لیکن آپ نے اتنا سا لکھ دیا, اس سے بھی کام چل جائے گا. تو آج وہ اسلامی بھائی جو اردو لکھنا جانتے ہیں وہ آج یہ کام ضرور کریں. وہ ہمارے بھائی جو اردو لکھنا نہیں جانتے اپنے گھر میں دیکھیں کوئی تو ہوگا انشاءاللہ. فرض نہ ہو گھر میں کوئی بھی اردو لکھنے والا تو اپنے گھر والوں یا اپنے رشتے داروں میں سے کسی کو دیکھے, دوستوں میں سے کسی کو دیکھے, صحیح طریقے سے لکھنا ضروری ہے. یہ جو زوا لکھنا نا جس کو آپ زوئے کہتے ہیں, تو کے بعد زوئے, اس کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. یہ بھی لکھنے کا طریقہ. ہاں جو بنے گا ہاں یا ظاہرو, اس کا بھی دائرہ کھلا ہونا چاہیے. یہ اس کے گرامر کے کچھ قاعدے وغیرہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 26 تاریخ ہے ماہ محرم کی, ناگپور کی سرزمین پر آرام فرما رہے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ, جو ہندوستان کے بڑے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں پر ان کے نام کی فاتحہ دے رہا ہے. انشاءاللہ اپنی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ ہوگی, شرکت بھی فرمائے. جو اسلامی بھائی اس سے ملانا چاہے موزی صاحب کے بعد جمع کرائے. اور انشاءاللہ 28 محرم یعنی کہ آنے والے اتوار کو حضرت مختوم سمنانی, مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ہندوستان کے ولیوں میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, ان کی بھی ماشاءاللہ فاتحہ ہے, اسے پاک ہے. تمام اسلامی بھائی آنے والے اتوار کو مختوم پاک کی بھی اپنے گھر پر جو ہے فاتحہ دلائے. اپنی مسجد میں بھی انشاءاللہ یا تو سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد یا سنڈے کو عصر کی نماز کے بعد فاتحہ ہوگی. اللہ پاک ان بزرگوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے.